آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لاسٹ ویڈیو جب میں نے بنائی پاکستان کے پولیٹیکل میپ کے اوپر اور کرنٹ جو سچویشن تھی کشمیر کے حوالے سے، تو مجھے میرے ایک دوست میرے بہت ہی قریبی، انہوں نے ملتے یہی کومنٹ کیا کہ اچھا بھلا آپ مولوی والا کام کر رہے تھے، آپ کا سیاست سے کیا تعلق؟ اس حوالے سے مجھے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک قول یاد آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس خانقاہ میں اخبار نہیں آتا نا، ان کا سمجھے آدھا دین برباد ہے۔ اور میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد، سیرت خلفائے راشدین کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ان کا پورا دین ہی برباد ہے۔ اس لیے کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے کہ آپ پوجا پاٹ کریں، اس کے بعد دنیا میں جو چاہے مرضی کریں، کاروبار کے اپنے اصول ہوں، حکومت کے اپنے اصول ہوں۔ اس لیے کہ اسلام ایک دین ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، یہ حکومت کے اصول دیتا ہے۔ تو اسلام کو اگر آپ دین سے، سیاست سے جدا کر دیں تو پیچھے کو رہتا نہیں ہے، اسلام کے کوئی حکم نافذ و عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ جان لیں کہ حکومت کے بغیر اسلام کوئی چیز نہیں ہے۔ آدھا دین معطل رہے گا، آدھا قرآن، جو قرآن میں بار بار حکم ہوتا ہے زانی کو یہ سزا دیں، چور کے ہاتھ کاٹ دیں، یہ حکومت کے نافذ کرنے کے کام ہے۔ تو اس لیے اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ایک مومن مکمل طور پہ انفارمیٹیو ہو، چونکہ اس کا مقابلہ پوری دنیا سے ہے، وہ جانتا ہو کہ دنیا میں اس وقت کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ اگر وہ جانتا ہی نہیں سرے سے، وہ ایک رہبانیت میں ہے، اس نے ایک اپنی چار دیواری ایک خول بنایا ہوا جس کے اندر وہ رہتا ہے دینداری کا، تو اس نے دنیا کے اوپر کیا حکومت کرنی ہے؟ پھر وہی ہوگا جس طرح سے مسلمانوں کی مٹی پلیت ہو رہی ہے دنیا کے اندر، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے کہ حکمرانوں کا اب دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، چند انڈیویجول جماعتیں ہیں جو دین کا کام کرتی ہیں، لوگوں کو فردن تبلیغ کرتی ہیں، لیکن آپ انڈیویجولی کس کس کی اصلاح کر سکیں گے؟ جب حکومت اوپر سے بیٹھ کے ایسی چیزیں نافذ و عمل کر دے گی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اسلام اور حکومت کا بنیادی تعلق ہے، اور اس کے لیے ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ انفارم تو ہو ایٹ لیسٹ پہلے۔ جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو اس نے کیا مقابلہ کرنا ہے؟ بے شک آپ نیشنل اسٹیٹس کی کنسیپٹ کا راز اگاپتے رہیں دنیا میں، لیکن کفار اس کو اس چیز سے نہیں دیکھ رہے، وہ نیشنل اسٹیٹس نہیں مانتے۔ جو مسلمان ریاستیں کمزور تھیں، آپ لیبیا، شام، عراق، مصر سب کو دیکھیں، افغانستان کا کیا حال ہوا ہے، انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ چلو یار یہ مسلمان ہیں، ان کی اپنی سرحد کی باؤنڈریز ہیں، ہم کیوں جائیں؟ لیکن انہوں نے ان کو نیشنل اسٹیٹس نہیں مانا، انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ مسلمان حکومتیں ہیں، یہ کبھی بھی اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، انہوں نے مکمل طور پر اسلام دشمنی نبھائی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ یہ جو UAE نے کام کیا ہے اسرائیل کو تسلیم کر کے، میرے حساب سے یہ بہت چھوٹا کام ہے۔ جو بربادی تھی وہ اس سے پہلے ہو چکی ہے، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، نہ کوئی رونا رو رہا تھا۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے جب کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایون 2 چپے زمین پر یا 2 براعظم زمین پر حکومت عطا کرتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہاں حدود اللہ کا خیال رکھے، وہاں کوئی وہ ایسا قانون نہ جاری کر دے جس سے اسلام کی مٹی پلیت ہو جائے۔ یہ چیز اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے UAE پر نظر ڈالیں، دبئی پر اسپیشلی، اسلام اپلائی کرنا تو دور کی بات، جس طریقے سے حرام کاموں کی دبئی کے اندر اجازت ہے، فحاشی کا اڈا بنا ہوا ہے دبئی، پوری دنیا سے لوگ وہاں عیاشی کرنے آتے ہیں اور اپنی معیشت کا، اپنے بجٹ کا وہ بڑا ریونیو اسی سے کماتے ہیں۔ تو آپ ایسی قوم سے، ایسے حکمرانوں سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوں گے؟ پہلے بھی اگر انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا تو ان کے اپنے مفادات تھے، اب جب انہیں دوسری طرف مفادات نظر آئے تو وہ دوسری طرف چلے گئے۔ اور سعودی عرب کے حالات جو ڈرنے کی چیز ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ بحرین اور عمان بھی اسی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی تسلیم کریں گے۔ تو اور ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ سعودی عرب بھی ہم سب جانتے ہیں، اور آنے والے حالات میں اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ حالات مزید اچھے ہوں، لیکن سچویشن کچھ مجھے خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی سیاسی جماعتیں جو خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو لے کے ہی اپنی سیاست کر رہی تھیں،
ان کے اوپر اب بڑا امتحان آ پڑا ہے کہ وہ چونکہ ان مذہبی جماعتوں کے عرب کنٹری کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ مسلمانوں کی اہمیت کے لیے اپنے تعلقات کو سیکریفائز کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ اس حوالے سے اگر آپ JUI مولانا فضل الرحمان جو اسپیسیفک آپ کا سوال ہے اس پر نظر ڈالیں تو آپ جانتے ہیں پچھلے 10 سال سے مولانا فضل الرحمان نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ ڈکلیئر کیا، بار بار کہتے رہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اسے یہودی لابی نے اپنے مفادات کے دفاع کے لیے پاکستان کے اوپر نافذ کیا ہے، تو وہ ہمیں ڈراتے رہے۔ اب ایسا موقع آ گیا ہے کہ جب اسرائیل کو ایک عرب کنٹری نے تسلیم کر لیا اور اس کے پیچھے سعودی عرب ہے، تو اب مولانا فضل الرحمان کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ انتہائی عجیب و غریب آیا، یعنی وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہوئے ہیں کہ شاید وہ یہ سارا کچھ جو یہودی ایجنٹ کا الزام لگا رہے تھے وہ بغض عمران میں لگا رہے تھے، نہ کہ کوئی انہیں مسلمانوں یا پاکستان کی محبت تھی۔ اگر انہیں پاکستان کی محبت ہوتی تو آج وہ کھڑے ہو کے سامنے آتے اور گورنمنٹ آف پاکستان پہ ڈالتے دباؤ کہ آپ UAE کے ساتھ سارے تعلقات منقطع کریں، ڈالے نہ دباؤ۔ اب عمران خان صاحب کو کہیں کہ انہوں نے تسلیم کیا، آپ UAE کے چونکہ UAE نے غداری کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، آپ تعلقات منقطع کریں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ سعودی عرب سے وہ کبھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے والے۔ اس کے بعد وہ جب آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں 2 دن پہلے وہ میاں افتخار صاحب سے ملنے گئے تعزیت کے لیے، تو وہاں جب میاں افتخار صاحب نے ANP نے اس بات کے حق میں دلائل دیے کہ اسرائیل کو اب تسلیم کرنا چاہیے، حالات مختلف ہو گئے ہیں دنیا کے، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان کو چاہیے تھا جو رسول اللہ نے فرمایا کہ برائی کو آپ دیکھیں تو کم از کم ہاتھ سے روکیں، زبان سے یا کم از کم دل سے برا جانے، لیکن ساتھ ہی فرما دیں یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان خاموش بیٹھے کہ کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ یہ میاں افتخار صاحب کی اپنی رائے ہے، میں اس سے احتراماً اختلاف نہیں کرتا، اتنا تو حق بنتا تھا کہ کم از کم زبان سے تو وہ اس کا وہ کرتے، لیکن انہوں نے وہاں بھی اپنے ذاتی تعلقات کو ترجیح دی اور یہ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ کوئی بھی انسان جب کسی پر غلط الزام لگاتا ہے، کسی مسلمان کو یہودی ایجنٹ کہنا دراصل اسے منافق ڈکلیئر کرنا ہے۔ کوئی مسلمان ایمان والا بندہ کافروں کا ایجنٹ کیوں بنے گا؟ کسی کافر کا ایجنٹ ہونا دراصل منافقت کی علامت ہے، اور کسی مسلمان پر ایسا الزام لگانا اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس ثبوت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں چونکہ میں کریڈیبل بندہ ہوں، جس طرح انہوں نے سلیم صافی کو جواب دیا تھا، تو کسی مسلمان کے ایمان پر تان کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اسلام کے اندر اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں پوری امت ٹوٹ جاتی ہے اگر وہ اس کو کہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ دنیا میں کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ امت کی جو اتحاد ہے وہ ختم، آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کبھی جمع نہیں ہو گئے، اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ سب کے سامنے ہے۔ اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، جب زید ابن حارثہ نے زہری کلمہ پڑھنے والے کافر کو قتل کر دیا تھا، اور زید ابن حارثہ عام صحابی نہیں ہے، آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے صحابہ کرام جب رسول اللہ سے غصے کی حالت میں بات نہیں کر سکتے تھے، وہ زید ابن حارثہ کو سفارش کے لیے بھیجتے تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک زانوں پہ حسن و حسین ابن علی بیٹھے ہوتے تھے رسول اللہ کی، اور ایک زان پہ آپ کے زید ابن حارثہ، اتنی محبت تھی رسول اللہ کو ان کے ساتھ۔ لیکن جب انہوں نے زہری کلمہ پڑھنے والے کافر کو قتل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، یعنی وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اتنی سختی کی آپ نے اس کے زہری کلمے کا احترام اتنا کیا۔ اور یہ بات اللہ کے رسول نے اتنی بار رپیٹ کی کہ زید تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، تو زید اس وقت کیا کرے گا؟ یہ بات اتنی رپیٹ کی، حتیٰ کہ حضرت زید ابن حارثہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا تاکہ میرے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے مسلمان پر ایسا الزام لگانا، آپ نے الزام لگایا۔ اور دوسری طرف جب میں اب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایک عالم سے اختلاف کروں، میں نے اس پوری ویڈیو میں کوئی گالی نہیں دی، سرکمسٹانسز بیان کی، اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے، لیکن مجھے جو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے میں ایک جسے کہتے ہیں
ایک ابھی سے اقدام کر رہا ہوں، حفاظتی اقدام، توجہ دلا رہا ہوں آپ کی۔ 14ویں صدی کے ایک عالم سے اختلاف کرنے پر کچھ لوگوں نے اس ویڈیو کے بعد مجھے کہنا ہے یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ ایک عالم سے اختلاف کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، اس کی جرأت کیا ہے۔ تو نعوذ باللہ میرے ایمان کے اوپر پہلے بھی کچھ لوگوں نے کیا، اب بھی وہ کریں گے، تو ان کو میں کہوں گا جو واقعہ آپ اپنے ممبروں سے اکثر بیان کرتے ہیں، میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ سیدنا عمر جب ان کی چادر سے کرتا بنا ہوا دیکھا تو روایات کے اندر ایک میں آتا ہے سیدنا سلمان فارسی تھے، اور ایک میں آتا ہے ایک بوڑھی عورت تھی۔ انہوں نے کہا عمر آپ کا قد اتنا بڑا ہے، آپ کا کرتا کیسے ہو گیا جبکہ مال غنیمت سے ملنے والی چادروں سے ہماری قمیض تو نہیں بنی؟ تو اس وقت سیدنا عمر کو کیا کہنا چاہیے تھا، جو بھی سوال اٹھانے والا تھا، کہ میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ نے کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یا حضرت عمر کو کہنا چاہیے تھا میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں اللہ امت غیر نبی سے کلام کرتا تھا، وہی ڈالتا تھا ان کے سینے میں مخفی طور پہ، میری امت میں اگر کسی پر ڈالتا تو وہ عمر ہوتا۔ یا حضرت عمر کو کہنا چاہیے تھا میں وہ ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اور اس امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہوں، لیکن حضرت عمر نے ایسا کچھ نہیں کہا، اپنے بیٹے کو کھڑا کیا عبداللہ کو، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی چادر دے دی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوال اٹھانے والے شخص کا یا اس عورت کا ایمان ضائع ہو جاتا آپ کی ڈاکٹرائن میں، اس نے عمر پہ ہی شک کیا نا، بے ایمانی کا نعوذ باللہ، لیکن نہیں، اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ آپ پورا آواز اٹھائیں، اختلاف کریں، صفائی لیں، صفائی دیں، لیکن احترام کے اندر گالی گلوچ نہ کریں۔ گالی تو کسی عام مسلمان کو دینا بھی جائز نہیں ہے، یہ چاہے کہ وہ لوگ جن کو کچھ لوگ احترام دیتے ہیں امت کے علماء۔ تو میں نے ایک اختلاف کیا، اپنا ویو پوائنٹ رکھا ہے، آپ کو اختلاف ہے آپ اپنا ریکارڈ کر دیں، یہ میرے اس پہ نظریات تھے۔ اگر میرے زبان سے کوئی سخت بات نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔